क्यों तामीर कराई गई इतनी बड़ी और आलीशान मस्जिद गंगा किनारे? क्या थी वजह आलमगीर की कि इस जगह मस्जिद तामीर कराई? इसके पीछे क्या रहस्य है, देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फैज़ और आपको बहुत बहुत स्वागत है फैज़ अहमद की न्यू वीडियो में। जैसा कि मैं आज बताने जा रहा हूँ बनारस की जो मशहूर और ऐतिहासिक मस्जिद है धरारा मस्जिद, और इसे बहुत से लोग आलमगीर मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो इस मस्जिद का जो इतिहास रहा है और जो इस मस्जिद को बनवाया है और किसने किस ज़मीन पर इस मस्जिद को बनी है और कहाँ पर ये मस्जिद स्थित है, पूरी आपको हिस्ट्री में बताऊंगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। आप देख सकते हैं गंगा किनारे ये मस्जिद बनी हुई, पीछे आप देखिए गंगा का पूरा बेहतरीन नज़ारा है। चलिए मस्जिद के अंदर चलेंगे और मस्जिद का आपको कुछ लोकेशन दिखाएंगे और मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे आपकी बात कराएंगे। जो बात रहेगी आपको, जो भी हिस्ट्री रहेगी मस्जिद की, वो इंशाल्लाह तबारक व तआला पूरी आपको पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चलिए मस्जिद के अंदर चलते हैं।
تو جیسا کہ آپ کو ہم نے مسجد کا لوکیشن پورا دکھا چکا ہے، اور مسجد کی جو معلومات، جو جانکاری ہے، جو پوری مسجد کی ہسٹری ہے، مسجد کب بنی ہے، کس سمے بنی ہے، کس نے تعمیر کرایا ہے اور کہاں تعمیر ہے، اس کی پوری جانکاری انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو یہاں کے گارڈ صاحب ہیں، بہت پرانے ہیں، ان سے آپ کو ہم جانکاری پوری مکمل دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو بنے رہیے گا شروعات سے لے کر آخر تک، اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور آگے شیئر بھی کریے گا، جس سے آپ معلومات جانیں اور آپ کے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہی معلومات۔ چلیے متولی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانکاری لیتے ہیں۔ جی اپنا نام بتا دیجیے۔ اچھا ٹھیک، یہ مجھے صادق علی کہتے ہیں، میں اس مسجد کا متولی ہوں، اور اس مسجد کے متعلق جو تاریخی حقائق ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ اورنگزیب کے دور میں جی، یہ مسجد قائم ہوئی۔ اورنگزیب کے دور میں، مغل سلطنت میں۔ جی، اورنگزیب کے زمانے میں یہاں پہ ایک شہر کوتوال تھے جن کا نام تھا ابراہیم خان۔ وہ شہر کوتوال تھے۔ اس زمانے میں کوتوال کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، وہی ڈی ایم کی حیثیت رکھتا تھا، وہی ایس ایس پی کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بہت عیاش پسند اور ظالم آدمی تھے۔ تو اس سلسلے میں یہاں ایک دن وہ کشتی سے سیر کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کسی ایک لڑکی کو نہاتے ہوئے، تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو لگایا کہ یہ اس کے بارے میں جانکاری دو، اور معلوم ہوا کہ وہ آئے۔ تو یہیں پہ یہ ہے مادھو راؤ مندر ہے، اس کے پیچھے قریبی میں وہ ایک لالا رام تھے، لالا رام، تو ان کی بیٹی تھی شکنتلا دیوی۔ تو اس کے متعلق جب معلوم ہوا تو انہوں نے ان کے گھر پہ خبر بھیجی کہ صاحب ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ مغلوں کا دور تھا، کوتوال معلوم تھا کہ بہت ظالم ہے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ کہہ سکے، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی آفت رہی، رونا پیٹنا ہوا۔ پھر بہرسوں جب لڑکی کو معلوم ہوا تو لڑکی بہت سلیقے کی اور عقل مند تھی، اس نے کہا کہ آپ لوگ پریشان مت ہوئیے، آپ کہہ دیے کہ ہم شادی کریں گے لیکن ہمیں وقت دیجیے۔ اور خیر ان کے والد نے ان سے کہا کہ صاحب ہم لڑکی کو سمجھاؤ جا رہے ہیں، آپ ہمیں تھوڑا وقت دیجیے۔ خیر وہ لڑکی اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ یہاں سے دلی گئی۔ ہاں، یہ سن رکھا تھا کہ اورنگزیب جو بھی ہو لیکن وہ بہت ہی سنجیدہ آدمی ہیں اور وہ انصاف پسند آدمی ہیں، تو وہ اور غریبوں کی اور یہ ہے کہ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ تو وہ اس سلسلے میں وہ یہاں سے وہاں، اب اس زمانے میں تو ریل گاڑی نہیں تھی اور ہوائی جہاز نہیں تھا، یہ سب سواریاں نہیں تھیں، لیکن خیر وہ کسی طرح وہاں پہ وہ دلی میں جب پہنچی تو وہ وہاں چاندنی چوک میں جو دھرمشالہ ہے اس میں وہ ٹھہری۔ تو جیسا کہ طریقہ ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ کہاں سے آئے، کیا ہوا کیا، تو جب ہوا تو انہوں نے بتایا کہ صاحب، اور ان سے ہی اس لڑکی نے یہ پوچھا کہ صاحب ہم لوگ آئے تھے، یہ بتائیے کہ بادشاہ سے کس طرح ملاقات کی جائے۔ تو اس منشی نے بتایا کہ صاحب بڑا اچھا وقت ہے کہ آپ نے ایسے دن آئی ہیں، آج جمعرات کا دن ہے، بادشاہ اور نمازیں اپنی تو ادا کرتے ہیں قلعے میں، لیکن جمعے کی نماز وہ جامع مسجد دلی میں پڑھتے ہیں، جمعے کے دن تو وہ آتے ہیں، کل کا دن ہے، اور جب وہ نماز پڑھ کے لوٹنے لگتے ہیں تو وہ دونوں طرف سیڑھی کے کنارے فریادی رہتے ہیں، وہ اپنی وہ فریادیں دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ عمل ہوتا ہے۔ تو دوسرے دن وہ بھی لڑکوں کے بیس میں وہ وہاں پہ حاضر تھی، اور جب بادشاہ گزرا تو انہوں نے جب اس کے آگے وہ اپنی عرضداشت پیش کی تو بادشاہ نے اپنا وہ گمچھا اتار کے اس پر ڈال دیا۔ وہ یہ سمجھئے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ لڑکا ایکچولی جو بنی ہے وہ لڑکی ہے، لڑکی۔ اور انہوں نے حکم دیا کہ اس کو حرم خانے میں داخل کر دو اور شام کو ہم آئے۔ تو وہ شام کو انہوں نے عصر کے بعد اس کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹی کیا ایسی پریشانیاں تھیں کہ تمہیں اس حالت میں یہاں آنا پڑا؟ تو لڑکی نے رو رو کے ساری باتیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تمہارے ساتھ جائے گا، اسی کے کہنے سے تم تاریخ بھی بتا دینا کہ ہاں ہم شادی کریں گے لیکن فلاں تاریخ کو۔ تو خیر وہ چلے آئے، اور انہوں نے پھر اسی حساب سے بتایا۔ بادشاہ اسی حساب سے وہاں سے آیا،
सौदागरों के भेष में। जी, वहाँ से यानी मुगल दिल्ली से आप दिल्ली बनारस? से सौदागरों के भेष में पहले काफिला चलता क्या था, सौदागर चलते थे और सराओं में ठहरते थे। जी। तो वो आए और यहाँ औरंगाबाद उन्हीं के नाम से मोहल्ला कायम है बनारस का, औरंगाबाद में? औरंगाबाद। और वहाँ औरंगाबाद में औरंगाबाद सराय भी है जो आज भी है वहाँ पे, उसकी सारे खंडरात क्या उसकी तमाम इमारतें मौजूद हैं आज भी। तो वहाँ वो ठहरे और जब ये डोला के लिए वो निकले बाहर तो उन्होंने फिर अपने को जाहिर किया और ये है कि उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ रियाया की हिफाजत के लिए भेजा था कि इसे याशी के लिए, उन्होंने उसकी गर्दन कलम की। उनकी मज़ार आज भी चौक के करीब वो जो C&A की मज़ार है उसके ठीक सामने उसकी छोटी सी उनकी मज़ार आज भी है। अच्छा, इब्राहिम खां की। इब्राहिम खां की आज भी मज़ार जी। मस्जिद है। तो खैर उसके बाद वो यहाँ आए जी, और चूँकि मगरिब का वक्त हो रहा था तो उन्होंने यहीं मगरिब की नमाज पढ़ी इसी जगह। मतलब ये है कि एक चबूतरा था उसको साफ कर दिया था उन्होंने कि भाई वो मजहबी आदमी हैं और वक्त से नमाज पढ़ते हैं, तो उन्होंने नमाज यहाँ अदा की। तो चलते वक्त शकुंतला ने उनसे गुजारिश की कि हुजूर एक निशानी आपकी यहाँ छोड़ जाए। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि यहाँ एक मस्जिद छोटी सी बना दिया। तो उस ज़माने में एक बहुत छोटी सी मस्जिद बनी थी। अब ये तो एक वाक़या उनका हुआ जी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 1772 ईस्वी में जी, यहाँ अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी, एक्चुअली देखा जाए तो औरंगज़ेब को अगर कहा जाए तो यानी आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा उनका अहम रोल था। जी बिल्कुल। ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जहांगीर के ज़माने में तिजारत के लिए उनसे परमिट लिया था जी, लेकिन जहांगीर यूं ही रह गए, वो नूरजहां और ये वो सब ऐसा ही था, उन्होंने कुछ किया नहीं। उसके बाद शाहजहां का जब दौर आया तो उनका भी शौक़ इमारतों के बनवाने में ही ज़्यादा सर्फ हुआ और वो ताजमहल बनवाया, लाल किले बनवाए, जामा मस्जिद बनवाए। उनको किले इन इमारतों का ही शौक़ था, लिहाजा उन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी हुकूमत पे। लेकिन जब औरंगज़ेब ने हुकूमत संभाली तो उन्होंने देखा कि औरंगज़ेब जब यहाँ आए थे तो उन्होंने तो तिजारत के लिए ये परमिट लिया और ये तो बाकायदा हुकूमत करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ी सख्ती की और ये है कि उनका परमिट कैंसिल कर दिया बनारस से। हाँ, तो अब इन्होंने वो अंग्रेज़ों को जाहिर है कि उनसे तो बहुत, तो ये सन 1772 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे यहाँ के, मतलब इंडिया के और यूपी अवध पहले होता था, सिर्फ यूपी नहीं कहलाता था, आगरा अवध कहलाता था। तो वहाँ पर इमादुद्दौला गवर्नर थे। उनके ज़माने में अंग्रेज़ों ने ये देखा कि हर जगह बलवे फसादात हुए लेकिन बनारस इससे बिल्कुल अलग रहा, यहाँ कभी फसाद नहीं हुआ। तो उन्होंने ये किया कि इस इलाके में ये जहाँ ये छोटी सी मस्जिद बनाई थी औरंगज़ेब ने शकुंतला देवी के कहने से, तो ये प्योरली हिंदुओं के इलाके में है। अब इस मस्जिद की देखिए तारीफ़ ये है कि इस मस्जिद के हर चार तरफ मीलों कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। बिल्कुल। इस तरफ पूरब की तरफ देखिए कोई नहीं, तो वो 10 किलोमीटर चले जाइए राजघाट तक कोई आबादी नहीं जी। पश्चिम की तरफ देखिए तो दालमंडी हड़े सराय के पहले कोई आबादी नहीं है, वो भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा ये कम नहीं है। बिल्कुल। इस तरफ दक्षिण की तरफ देखिए, इस तरफ जो है वो कुछ भी नहीं है, वो दरिया है। उस तरफ और उत्तर की तरफ देखिए तो वहाँ पे बहलिया टोला और ये कोयला बाज़ार वगैरह है, वो इस तरफ है जी। तो उन्होंने ये किया कि यहाँ पर मस्जिद बनवाना शुरू किया कि हिंदू जो है वो नाराज़ हो जाएगा और एक बवाल होगा। और यही वहाँ विश्रांत मंदिर उन्होंने जहाँ दूसरी जगह थी अहल्याबाई के ज़रिए वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवानी शुरू की। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन वहाँ जो विश्रांत मंदिर बनवा रहे थे तो वहाँ पे फसाद हुआ था और पहला फसाद जो बनारस का हुआ है वो उसी ज़माने में हुआ और उसमें समझ लीजिए कि 84 आदमी मारे गए थे। तो इस तरह से वो फिर हो गया। और ये है कि हम लोगों के जो बुजुर्ग थे उनको जब यहाँ मस्जिद बनी थी तो हम लोग वहाँ
متولی مقرر کیا تھا جی۔ اور وہ تھا ایک انہوں شاہی فرمان عطا کیا تھا. اس طرح سے کری یہ مسجد اور آج بھی قائم ہے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد بہت آباد ہے. بالکل. کیونکہ یہاں ایک میلوں جیسا کہ ہم نے آپ سے تذکرہ کیا کوئی آبادی نہیں ہے، اس کے باوجود یہاں پہ اتنے لوگ آتے ہیں. آپ اس کو محسوس کیا، آپ نے دیکھا اتنی بڑی مسجد. اور اللہ کا یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں. بالکل، یہ ایک یہ بہت بات بڑی ہے. تعریف کی بات ہے کہ اور جگہ کے بنسبت ہمارا علاقہ جو ہے وہ بہت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ خرافات نہیں ہوتی، اور جگہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اس محلے میں کبھی لڑکوں نے کسی طرح کی کوئی خرافات نہیں کی. لوگ سمجھتے ہیں اس بلکہ بات یہ کو. کہا جائے کہ یہاں وہی لوگ ہیں، یہاں کے لوگ ہی ہیں جو اس مسجد کی حفاظت کرتے ہیں. بالکل. یہ ایک مختصر سی اس کی تاریخ. تو مسجد کی جو مینار بنی ہوئی تھی جو ہم نے فوٹو میں دیکھا ہوا ہے، ہاں، تو پہلی مینار اور دوسری مینار کب یعنی یہ 1772 عیسوی میں تو ہم نے جیسا کہ بتایا کہ 72 اور 73 کے بیچ میں بنی تھی. جی. لیکن اس کے بعد وہ چلتا تھا. تو یہ پہلے ایسا تھا کہ سن 21 میں انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت. انہوں نے اس میں ایک قانون بنایا کہ جو پرانی عمارتیں ہیں جی. ان کو محفوظ کرنے کے لیے ایک محکمہ قائم کیا جس کو آثار قدیمہ کہتے ہیں، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا، پراتتو وبھاگ. تو یہ ایک محکمہ قائم کیا اور اس میں یہ تھا کہ جتنی پرانی عمارتیں ان کے قبضے میں آئیں وہ تو انہوں نے کر لیا، جس کو کوئی پرسان حال نہیں تھا، جیسے قلعہ تھا اور تھا تاج محل وغیرہ تھا اور بہت ساری عمارتیں. لیکن یہ ہے کہ جس نے ہم لوگوں نے یہ کیا تو ہمارے جو بزرگوار تھے انہوں نے سن 32 میں ان سے ایک ایگریمنٹ کیا، گورنمنٹ آف انڈیا سے رجسٹرڈ ایگریمنٹ کیا کہ یہ اس کی حفاظت تو آپ کریں گے، دیکھ بھال، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہماری مذہبی آزادی ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور جیسے بہت ساری شرطوں کے ساتھ. تو یہ اس طرح سے یہ ہو گیا اور وہی اس کی مرمت کی ذمہ داری ان کی ہے، باقی ہماری ہے. مسجدوں میں کسی طرح کی ہمارے روک ٹوک یا اور کی نماز پڑھنے. تو جیسا کہ متولی صاحب سے آپ نے دیکھا ویڈیو میں مسجد کی جو ہی معلومات ملی ہے ہمیں پوری آپ کو پسند آئی ہوگی. مسجد کا ہم نے لوکیشن پورا دکھایا ہوا تھا آپ کو، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا. چینل پہ نیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیے گا جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. چلیے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.